بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم دنیا میں شرمندہ ہونا بہت آسان ہے۔ اس دنیا میں رہ کر غلطی کر کے لوگوں سے معافی مانگنا، گناہ کرنا بھی آسان ہے، گناہ کرنے کے بعد اس پر شرمندہ ہونا بھی آسان ہے۔ اگر انسان کوئی غلطی کر لے، اس غلطی کی معافی اگر دنیا ہی میں مانگ لیا تو آخرت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بندہ اگر کوئی گناہ کر لے اور شرمندہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کی معافی تلافی کر لے، جب تک دنیا میں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ بندہ دنیا میں گناہ کیا اور دنیا ہی میں اس کی توبہ کر لی اور استغفار کر لیا، اللہ سے معافی طلبی کر کے اپنے دامن کو دھو لیا۔ جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے، دوسروں سے معافی مانگنا بہت آسان ہے، جی دو آنسو نکال کر رونا بہت آسان ہے، گڑ گڑا کر رونا بہت آسان ہے۔ اگر بندہ دنیا ہی میں معافی نہیں مانگے گا، اسی طرح اگر مر کر قبر میں چلا جائے گا تو پھر آخرت میں اس کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آخرت کی کڑک سزا سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر بندہ دنیا ہی میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگے گا اور یہی توبہ استغفار کرے گا تو بندہ اللہ تعالی کے قہر سے بچ جائے گا اور آخرت میں پکڑ ہونے سے بھی بچ جائے گا۔ یہ 60 اور 70 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی میں ہم کتنا گناہ کریں گے، ہم کتنے بدعمالیاں کریں گے۔ یہ زندگی، یہ چھوٹی سی زندگی ہے جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اور ہم اس چھوٹی سی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے، نہ کہ اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر کر بدعمالیاں کر کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ پہلی جو زندگیاں تھیں وہ 900 سال، اس سے کئی زیادہ اور زندگیاں تھیں، جی وہ عبادتیں کرتے تھے،
لیکن ہم کو جو زندگی دی گئی ہے، ہمارے ذمے میں جو زندگی آئی ہے وہ 60 اور 70 سال کی زندگی ہے، 60 اور 70 سال کے درمیان کی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں انسان کتنا گناہ کرے گا؟ اور جب بندہ گناہ کرتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کرنے میں بہت سارے مزائیں آتی ہیں، کیونکہ گناہ کے اندر لذت ہے، اس لیے ہر ایک گناہ کرتا ہے کیونکہ اس میں لذت ہے۔ جب بندہ شروع میں گناہ کرتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے، اور جب گناہ کر کر ختم ہو جاتا ہے تو بندے کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیوں کیا، میں یہ گناہ کیوں کیا، کیونکہ گناہ کے اندر یہ لذت ہے۔ اگر گناہ میں لذت نہیں ہوتا تو بندہ گناہ نہیں کرتا۔ بندہ کھانا جو کھاتا ہے، جو بھی چیز وہ کھائے، جب اس چیز کی لذت اگر اسے بھا لے، اگر اس چیز کی لذت اسے پسند آ جائے تو بندہ اس کو بار بار کھاتا ہے۔ اسی طرح جس گناہ کی لذت اگر بندے کو لگ گئی تو بندہ اس گناہ کو بار بار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زنا کا گناہ ہے، چغل خوری کا گناہ ہے، بد نظری کا گناہ ہے، دوسروں کی برائیاں کرنے کا گناہ ہے، ناحق مال کھانے کا گناہ ہے۔ جس گناہ میں جس کو لذت زیادہ ملے گی بندہ اس کو زیادہ کرے گا۔ تو ہمارے جو نوجوان اور بوڑھے اور بڑے جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام جو گناہ کر رہے ہیں وہ لذت کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اس گناہ کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، صرف لذت، مزہ۔ بندہ اگر کسی کی مذاق اگر لے رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تو بندہ مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے، اس لیے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو لذت آ جاتی ہے۔ اس لیے بندہ گناہ اس لیے زیادہ کرتا ہے کہ اس میں لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ ہمارے لیے آج کے دور میں بڑا مشکل نہیں ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ میں اس گناہ سے کیسے چھٹکارا پاؤں، گناہ سے کیسے بچوں۔ گناہ سے بچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا کی شرمندگی یہ آپ کو دنیا ہی میں ملے گی، اور یہی شرمندہ ہونا ہے۔ اگر بندہ یہی شرمندہ محسوس کر کے اور یہی شرمندہ ہو کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، تو آنے والا جو وقت ہے، یعنی قیامت کا جو وقت ہے، اس میں وہ بندہ شرمندہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بندے کی کوئی بری چیز یعنی بری عادت اگر میرے سامنے ہو یا کسی کے اور کے سامنے یا پھر بندے کے ماں باپ کے سامنے، اگر اس گناہ کو کھول دیا جائے، اس پردے کو ہٹا دیا جائے، تو بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ماں باپ پر اس کا کیا اثر پڑے گا کہ میرا بچہ یہ گناہ کرتا ہے، میرا دوست اس طرح کا گناہ کرتا ہے، میرا بھائی اس طرح کا گناہ کرتا ہے۔ ہم جو کچھ گناہ کر رہے ہیں وہ ہم چار دیواری میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کے نظروں سے ہم نہیں بچ سکتے۔ دنیا کی نظروں سے بچ کر ہم تمام گناہ کر لیں، لیکن اللہ کی نظروں سے بچ کر ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے۔ ہماری ہر چیز کو، ہر کرتوت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بندہ کن کن گناہوں کو کر رہا ہے۔ اگر بندے کی کسی ایک گناہ کو اگر اس کے ماں باپ کے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو بندہ بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہی گناہ کل قیامت کے دن میں تمام انسان موجود رہیں گے، انبیاء موجود رہیں گے،
صحابہ کرام رہیں گے، تمام عوام الناس موجود رہیں گے، آپ کے دوست بھی رہیں گے، آپ کے ماں باپ بھی رہیں گے، آپ کے پڑوسی بھی رہیں گے، ہر ایک وہاں رہے گا۔ جب آپ کے اس گناہ کو نکال کر سب کے سامنے جب گناہ کو نکال دیا جائے گا، ہر ایک انسان دیکھے گا، تو اس وقت آپ شرمندہ کر کے کیا فائدہ؟ جو کچھ شرمندہ ہونا ہے، جو کچھ احساس کرنا ہے، وہ اس دنیا میں ہی رہ کر کرنا ہے، اور یہی اپنے گناہوں کو چھوڑنا اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے۔ اگر بندہ یہی گناہوں کی توبہ کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے گا، تو آنے والا وقت جو قیامت کا ہے، اس وقت تو بندہ شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ بندے نے دنیا میں ہی رہ کر اس گناہ کو دھو لیا ہے۔ ہم اپنے دامن کو پاک کر لیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے گناہ دنیا میں ہم نے کیے ہیں، اس کی دنیا ہی میں معافی مانگنی آسان ہے۔ دنیا میں 2 آنسو بہا لیں آسان ہے، کسی کے پاؤں پکڑ لیں آسان ہے، اور کسی سے معافی مانگ لیں آسان ہے، 2 باتیں کہہ لیں اور آسان ہے، کسی ایک بندے کے سامنے شرمندگی برداشت کر لیں آسان ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس گناہ کی معافی نہ مانگی اور اسی طرح قبر میں چلے گئے، تو آگے پھر معاملہ مشکل ہوگا، بڑا سنگین معاملہ ہے۔ قیامت کا جو معاملہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ یہ مقام رونے کا اور افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ہم یہاں دنیا میں رہ کر 60 اور 70 سال کی زندگی کے درمیان میں رہ کر ہم بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، اور ہم محسوس بھی نہیں کر رہے کہ کل ایسا وقت آنے والا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کا وقت ہے، جہاں ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے، جہاں ہمارے مقام اور مرتبے کو دکھایا جانے والا ہے۔ تو اس وقت آپ کی شرمندگی کس کام کی؟ آپ کا رونا اس وقت کس کام کا؟ آپ کا افسوس کرنا اس وقت کس کام کا؟ آج ہی آپ کو افسوس کرنا ہے، آج ہی آپ کو رونا ہے، آج ہی آپ کو اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لینا ہے، آج ہی اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لینا ہے، آج ہی اللہ کے سامنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قیامت کی عدالت میں یہ مقدمہ کھول دیا جائے تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ ایک دیکھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ساری دنیا دیکھے گی۔ انبیاء ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، عوام الناس بھی ہوں گے، خود پروردگار بھی ہوگا۔ جب سب کے سب سامنے آپ کے گناہ کے پردے کو کھول دیا جائے گا، تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کسی کے پاس کوئی جواب ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کے گناہوں کے اوپر سے پردے کو ہٹا دیا گیا تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ رونے کا مقام ہے، افسوس کرنے کا مقام ہے کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں۔ اپنے دل میں جھانکیں، اپنے دامن میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے کس طرح گناہ کیا ہے۔ اکیلے میں ہو کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور بندے کو سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اپنے مقصد کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ جب ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، تو پھر انسان اپنے مقصد کو نہیں بھول سکتا۔ اگر انسان اس بات کو جان لے کہ کچھ ہی زندگی ہے، صرف پل اور بھر کی جو زندگی ہے، اگر بندہ اس کو جان لے تو بندہ اپنے مقصد کو پہچان لے گا، بندہ اپنے مقصد کو پہچان لے گا۔ اگر بندہ یہ چیز کو نہیں پہچانے گا تو اپنے مقصد کو بھی نہیں پہچانے گا۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے، ہمیں اس دنیا میں اتنی ہی محنت کرنا ہے جتنا ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے۔ اعمل لدنیاک بقدر مقامک فیہا
دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے۔ ہم اس کے برعکس کر رہے ہیں، ہمیں دنیا میں صرف پل بھر کے ہی لیے رہنا ہے، اور ہم نے تو اس سے کئی زیادہ کی تیاری کر رکھی ہے۔ ہم نے صرف دنیا کی ہی تیاری کر رکھی ہے، آخرت کی تیاری کون کرے گا؟ آپ کے والد، آپ کی والدہ آپ کے لیے دنیا بنا کر گئے تاکہ میرے آنے والی جو نسل ہے وہ بھوکی نہ مرے، اس لیے انہوں نے کما کر جو پونجی آپ کے لیے رکھ کر گئی ہے تاکہ آپ کے آنے والا جو آپ کا وقت ہے وہ آپ کا وقت کٹھن نہ گزرے۔ اس لیے آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے جائیداد، مال وغیرہ سب کما کر آپ کے لیے رکھ کر گیا ہے۔ تو بتائیے کہ دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے اعمال کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیسے راضی ہو۔ کیا ہم نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے کوئی ایسا نیک عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو؟ چنانچہ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ مختصر سی زندگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ 60 اور 70 کی، صرف 60 اور 70، اتنی ہی ہماری زندگی ہے، اتنی مختصر سی زندگی ہے۔ سال کیسے گزر گیا، 5 سال کیسے گزر گئے، 10 سال کیسے گزر گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ آج ہم 20 سال کے ہو گئے، ہمیں پتہ چلا۔ 60 سال کے ہو گئے، کسی کو پتہ چلا۔ 70 سال کے ہو گئے، کسی کو پتہ چلا۔ یہ وقت گزرتا چلا جائے گا۔ جو وقت آپ کے پاس سے گزر گیا سو گزر گیا۔ جو وقت آپ کے پاس ہے ان وقتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں۔ یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں پر ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں مال پونجی کما کر اپنی اولادوں کی دنیا بنانا ہے، اپنی دنیا بنانا ہے۔ اگر آپ دنیا بنانے میں لگ گئے تو آخرت کون بنائے گا؟ تو آخرت بنا لیں۔ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 60 اور 70 کے درمیان کی زندگی۔ حضور فرما رہے ہیں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوگا۔ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی مر جائے گا، نوجوان بھی مر جائے گا، بوڑھا بھی مر جائے گا، 60 کی عمر میں بھی مر جائے گا، 70 کی عمر میں بھی مر جائے گا، 40، 20، 15 کی عمر میں بھی مر جائے گا۔ وقت کسی کو بھی بول کر نہیں آتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ آپ موت کے چنگل سے بچ جائیں۔ آپ کے پاس کوئی ایسے ہتھیار ہیں کہ آپ موت سے مقابلہ کر سکیں؟ کوئی ایسا ہتھیار ہے کہ آپ موت سے مقابلہ کر سکیں، موت کے چنگل سے بچ سکیں؟ موت ہر ایک کو آنی ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، ادھیڑ عمر کا بھی کیوں نہ ہو، ہر ایک کو موت آ کے رہے گی۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہوتا ہی بچہ مر جائے، پیٹ میں آئے، ماں کی پیٹ میں مر جائے، کوئی آسان اور سادی بات نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو فرمایا کہ بین 70 و 60، 60 اور 70 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں رہ کر ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو کیسے راضی کریں؟ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 950 سال کی تھی۔ کتنی سال کی تھی؟ 950 سال کی عمر۔
950 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی. جب ان کا وفات ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اے نبی، جو آپ کی زندگی گزری تو آپ نے اپنی زندگی کو کیسے پایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہیں. ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، جیسے ایک میں داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل آیا. 950 سال کی عمر اس طرح گزر گئی. 950 سال کی عمر اس طرح گزر گئی. تو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک میں داخل ہونا اور دوسرے سے باہر نکلنا، صرف اتنی زندگی ہے، 950 سال کی زندگی. تو بتاؤ ہماری 60 اور 70 سال کی زندگی، ہماری 60 اور 70 سال کی زندگی یہ کس کونے میں ہے؟ تو ہمیں کیسے رہنا چاہیے اس 60 اور 70 سال کی زندگی میں؟ ہمیں کیسے وقت گزارنا چاہیے اس 60 اور 70 سال کی زندگی میں؟ ہمیں کیسے اعمال کرنا چاہیے اس 60 اور 70 سال کی زندگی میں؟ اپنے آپ کو کیسے بنانا چاہیے اس 60 اور 70 سال کی زندگی میں؟ ہمیں اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہیے؟ تو فرمایا، جواب دیا کہ اللہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے داخل ہوا اور دوسرے سے باہر نکل آیا. تو بتائیے 950 سال کی زندگی کے بارے میں ان کا جواب یہ تھا. تو بتاؤ 60 سال کی زندگی کا جواب کیا ہوگا؟ دنیا کی زندگی بالفرض 100 سال کی ہو، ظاہر ہے کہ کوئی 100 سال جیتا ہے، 100 سال کے اوپر 4 سال 5 سال، اس سے کہیں زیادہ نہیں ہے. ہم نے دیکھے 105 سال کی دیکھے اور 100 سال کی بھی ہم ایسے لوگ کو دیکھے ہیں کہ جو زندہ ہیں. تو ان زندگیوں میں ہمیں کیا اعمال کرنا ہے؟ اس وقت میں ہمیں کیا اعمال کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اس 70,000 سال دنیا کی زندگی بالفرض 100 سال کی ہو، آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہے. جی کیا فرمایا؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر ہے. تو ہماری 60 اور 70 سال کی زندگی کہاں ہے؟ ہماری 60 اور 70 سال کی زندگی کہاں ہے؟ اس ایک دن کے حساب سے اگر اندازہ لگایا تو دنیا کی زندگی 2.5 سال، دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی بنتی ہے. تو آخرت کے اعتبار سے ہم 2.5 منٹ دنیا میں ہیں. اب 2.5 منٹ کے لیے بندہ دنیا میں مستیاں کرے اور آخرت کے عذاب کو اپنے اوپر لے لے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آخرت کا ایک دن دنیا کے 70,000 سال کے برابر، دنیا کے 70,000 سال کے برابر. اور حساب لگانے کے بعد پتہ چلتا ہے 2.5 منٹ، ہماری جو زندگی دنیا کی وہ 2.5 منٹ ہے. تو اس 2.5 منٹ میں یہ انسان کتنی مستیاں کرے گا، کتنی عیش و آرام کرے گا، کتنا کمائے گا، جی کتنا عمل کرے گا، کتنے گناہ کرے گا. ہمیں اپنی زندگی کا حساب ہونا چاہیے. تو پتہ چلا کہ زندگی 2.5 منٹ کی بنتی ہے، تو آخرت کے اعتبار سے ہم 2.5 منٹ دنیا میں ہیں. تو اب 2.5 منٹ کے لیے بندہ دنیا میں مستیاں کرے اور آخرت کے عذاب کو اپنے اوپر لے لے، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اتنی تھوڑی سی تو زندگی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں،
اپنے گھر کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنے محلے کے جنازے اٹھ رہے ہیں، پڑوسی کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی۔ ان جنازوں کو دیکھ کر تو عبرت لیجئے کہ ہمیں بھی اس طرح ایک دن یہاں سے جانا ہے، اس طرح ہی ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ تو ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا سامان تیار کر رکھے ہیں، ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کتنے اعمال کیے، ہم نے کتنے بد اعمال ہم نے کیے ہیں، اس کا بھی حساب ہو تاکہ معافی مانگنے کے لیے آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ اگر بندہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لے گا تو کل آنے والا جو وقت قیامت ہے تو اس وقت بندہ شرمندہ ہونے سے بچ جائے گا۔ جو کچھ شرمندہ ہونا ہے وہ اسی وقت ہو جائے۔ تو بتایا گیا کہ آنکھوں کے سامنے جنازے اٹھتے ہیں، گھر سے جنازے اٹھتے ہیں جی، اپنے پڑوسی میں جنازے اٹھتے ہیں، پھر بھی ہم اپنی موت کو بھول گئے ہیں۔ تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ تو دیکھیے شیطان کا بڑا حملہ ہے، ہر ایک شیطان کے دھوکے سے نہیں بچ سکتا۔ قرآن پاک میں فرمایا کہ جب شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بارگاہ سے مردود قرار دیا۔ جب اس کو مردود بنا دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا، قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے ان کو میں بہکا کر آپ کے ناشکر بندوں میں شامل کر دوں گا۔ یہ شیطان نے اس وقت ہی اللہ تعالیٰ سے یہاں قسم اٹھائی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جو خلیفہ آپ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، نائب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کریں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نائب بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے گناہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال و متاع کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ تو فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ اگر آپ دنیا میں خلیفہ بنائیں گے تو فساد مچائیں گے، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے والے، خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں، اتنے فرشتے ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر مکمل تیار کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ یہ شیطان یہ علم والا تھا، یہ فرشتوں کا استاذ تھا، یہ علم رکھنے کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا، علم ہونے کے باوجود بھی گمراہ ہو گیا۔ تو جب شیطان اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مردود قرار دیا، مردود کا جب اس کو لقب ملا تو اس نے قسم کھائی
کہ اللہ میں نے اتنے سال اتنے برسوں میں نے آپ کی عبادت کی، آپ کی خدمت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے کوئی چیز ملنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ جو دل ہے اس میں تھوڑی سی جگہ مجھے دے، بندے کے تھوڑے سے دل میں تھوڑی سی جگہ دے۔ تو اس نے قسم کھائی، کیا قسم کھائی؟ کہ میں آپ کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو آج ہم گمراہی میں ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم پر ہیں یا پھر ہم گمراہی والے راستے پر ہیں۔ آج ہم گمراہی پر ہیں، یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم گمراہی پر ہیں یا پھر ہم سیدھے راستے پر ہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی معاملے ہیں سب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، جی سارے معاملات جو دنیا میں ہیں اس کا فیصلہ کرنے والا کون؟ اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ کہیں کہ تمام کا فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ اگر آپ اپنے تمام فیصلوں کا حکم اللہ کو بنا دیں تو آپ کے جتنے بھی فیصلے ہیں، جتنے بھی آپ کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیں گے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں گزار دیں، ہم تمام عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ کو اپنا بنا لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر جھکنے سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اگر بندہ اللہ کے سامنے جھکے گا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے سامنے جھکانے سے اللہ اس کی محفوظ کرے گا۔ تو ہر ایک چاہتا ہی نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کا ولی بنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، دنیا کی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ تو ہر ایک کو آج یہ نیت کرنی ہے کہ آج سے ہم گناہ کو چھوڑ دیں گے، استغفار کی پابندی کریں گے، توبہ کی پابندی کریں گے۔ کہ اگر بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے ہر ایک توبہ کریں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، کیونکہ شرمندہ ہونا بہت ضروری ہے، نادم ہونا بہت ضروری ہے۔ بندہ اگر شرمندہ ہو